بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نماز کے ارکان کا بیان چل رہا ہے، تو بنے رہے میرے ساتھ۔ سوال: ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی فرض ہے، اور ارکان کے معنی فرائض کے ہیں۔ سوال: نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ جواب: 6 چیزیں فرض ہے۔ اول تکبیر کہنا، دوسرا قیام کھڑا ہونا، تیسرا قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدہ، چھٹا قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں التحیات للہ والصلوات پڑھنا، التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں۔ سوال: تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اس سے پہلے 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ سوال: کیونکہ تکبیر تحریمہ اور اذان کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ تکبیر تحریمہ کا بیان۔ اب یہاں سے تکبیر تحریمہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سوال: تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی یا تو جائز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں کی جبکہ کوئی عذر نہ ہو تو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان۔ سوال: قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے میں ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ سوال: قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ جواب: فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جب تقریر فرض قرات پڑھی جا چکے۔ سوال: اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قومی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ سوال: نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب: نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ سوال: نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان۔ اب یہاں پہ نماز کے دوسرے رکن جو ہے قرات، اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب موٹی موٹی مسائل ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعت نماز وتر، سنت اور نفل کی تمام 2 رکعتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیت پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال: کیا سورہ فاتحہ تمام فرضوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات پڑھ لے۔ جلدی جلدی اس سے قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جلدی سے قرآن مجید سیکھ جائے۔ قرات فرض سے کیا مراد؟ قرات فرض سے مراد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، نہ سیکھنے میں سخت گناہ ہوگا۔ سوال: قرآن کس کس نمازوں میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے۔ سوال: کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر، نماز عصر اور امام منفرد سب کو، نماز وتر میں بھی منفرد قرات کو آہستہ کرنی چاہیے۔ سوال:
زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب: زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: کن نمازوں میں آواز سے قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نماز کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں آہستہ قرأت کرنی چاہیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں سری نماز کہتے ہیں، کیونکہ سری کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔